اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نمل یونیورسٹی لاہور میں تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے ہیں۔ لوگ شروع سے ہر چیز جو بھی مشکل ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں شروع میں کہا کہ کوئی بھی دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی نہیں ہے، فیکلٹی نہیں آئے گی۔ یہ سب سے بڑی بات تھی کہ آپ بلڈنگ بھی بنا لیں گے، فیکلٹی نہیں آئے گی۔ میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب نے جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بتایا ہے، میرے خیال میں 1:13، 13 اسٹوڈنٹس ایک ٹیچر پہ، یہ پاکستان میں بھی ایک ایسی ریشو ہے جو بڑے بڑے ہمارے سے پرانے اداروں میں اس طرح کی ریشو نہیں ہے۔ اور آگے اس کا ایک بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئیں گے۔ یہ وہ یونیورسٹی بنے گی اور نالج سینٹر جس میں ریسرچ ہوگی، جس میں ہم اپنے ملک میں جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج 2 یونیورسٹیز نے برطانیہ میں ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کیے، سائنٹسٹ، پرائم منسٹرز، اسپورٹس مین، انجینئرز، ہر جگہ نوبیل پرائز ونرز، 2 یونیورسٹیز نے اور خاص طور پہ آکسفورڈ نے دنیا میں اس اپنے ملک کے لیڈرز پیدا کیا جنہوں نے ساری دنیا پہ ایک وقت پہ حکومت کی۔ تو وہ جو پوائنٹ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آزادی ملنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک چیز ہمارے جو بھی اس ملک میں حکومتیں آئیں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ قومیں بنتی ہیں جب آپ اس قوم کے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، انسانوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اور ادھر سے ہٹ کے تو بالکل ہی ایک سٹیج آ گئی نا کہ سڑکوں کے اوپر اور پلوں کے اوپر سرمایہ کاری سے ایک ایسی ذہنیت آ گئی کہ شاید اس سے ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ جرمنی اور جاپان 2nd ورلڈ وار کے بعد ایک ہی شہر میں ایک بھی بلڈنگ کھڑی نہیں تھی، تباہ ہو گئے تھے شہر، لیکن 10 سال بھی نہیں لگے دونوں قوموں کو پھر سے اکنامک جائنٹس بننے میں، کیونکہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ انسانوں پہ ہوئی تھی۔ جب انسانوں پہ انویسٹمنٹ ہو وہ کوئی بھی چیز اس قوم کو تباہ نہیں کر سکتی۔ انسان خود ہی انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں جب آپ انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ میں مثال سنگاپور کی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ سنگاپور آج سے 60s کے اندر پاکستان کا اور سنگاپور کا تقریباً ایک ہی پر کیپٹا انکم تھا، میرے خیال میں کوئی $450 کے قریب تھا۔ آج سنگاپور کا اور پاکستان کے پر کیپٹا میں اگر آپ فرق دیکھیں تو ہمارا مشکل سے پتہ نہیں 2000 2500، پتہ بھی نہیں کہ ہمارے حکمران سچ بھی نہیں بولتے، پتہ نہیں اصل فگر کیا ہے، تو 2-2500 ہوگا۔ سنگاپور کا $50,000 پر کیپٹا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس $25 ارب سے $20 ارب پہ آ گئی ہیں۔ رزاق داؤد بیٹھے ہوئے وہ شاید مجھے کریکٹ کر دیں۔ سنگاپور کی ایکسپورٹ ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، میرے خیال میں اس کی لاہور سے بھی کم آبادی ہے۔ ہماری ایکسپورٹس 20 کروڑ لوگوں کی ایکسپورٹس آج کوئی $20 ارب ہے۔ سنگاپور ایک چھوٹے سے علاقے کی ایکسپورٹس جس کا پانی بھی باہر سے آتا ہے، اس کی $520 ارب ایکسپورٹس۔ کیا فرق ہے؟ کیونکہ سنگاپور کے جو ایک ویژنری لیڈر تھا اس نے اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا، اس نے تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا اور خاص طور پہ اپنی اکانومی کو نالج اکانومی بنایا۔
اور جب لوگوں پہ آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو لوگ پھر اٹھا دیتے ہیں اپنی اکانومی کو. ہمارا بدقسمتی کہ ہم نے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پروجیکٹس بنتے ہیں اورنج ٹرین کی طرح، جبکہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں. تو یہ صرف ایک ذہنیت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور ہم نے یہ نمل یونیورسٹی جو ہم نالج سٹی کی بات کرتے ہیں، یہ ایک وہ خواب ہے کہ جو چینج کرے گا پاکستان کو، کہ ہم ایک انشاءاللہ اس کو، یہ جو آپ کے سامنے میں نے کہا بھی تھا کہ یہ اس کا پورا آگے ویژن دکھائیں کہ کیسے یہ ابھی ایک سکول ہے اور یہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہر سال ہم کوشش کریں گے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی، اور یہ ایونچولی پاکستان کی نالج سٹی بنے گی، جو اور ایسی جگہ پہ ہے کہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ پڑھنے کے لیے انوائرمنٹ چاہیے. آکسفورڈ کیمبرج اگر آپ جائیں یا بڑی امریکن یونیورسٹیز بھی جائیں، ان کی بڑے زبردست خوبصورت کیمپسز ہیں. ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ چاہیے. یہاں جو اب میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پیسے بنانے کی دکانیں بن گئی ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس. نالج تو یہ تو سب سے سپریم چیز ہے. یہ تو ایک آپ اللہ کا کام کرتے ہیں کہ جب آپ علم کے پیچھے جاتے ہیں. جو فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چائنا بھی جاؤ تعلیم لینے تو اس کے پیچھے جاؤ، کہ جب مرتے تک تعلیم ایکوائر کرو. تو یہ تو ایک بہت یہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری جو مسلمانوں کی ایک وقت پہ 700 سال تک جب دنیا کی عظیم پاور بنے تھے تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ایجوکیشن ایمرجنسی دی تھی کہ وہ مکے کے قیدیوں کو یہ کہا کہ تم اگر 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو تو تم آزاد ہو، پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ پیسے سے ہتھیار خرید سکتے تھے، لیکن انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دی. اور اس کے بعد جو ان کی انسپریشن تھی، 700 سال تک سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. ہم نے وہ واپس لے کے آنا ہے. یہ ملک آگے بڑھے گا جب واپس سب سے زیادہ زور تعلیم پہ جائے گا. اور یہ جو نمل یونیورسٹی ہے، یہ میری خواب ہے کہ یہ وہ یونیورسٹی بنے گی جو پاکستان کا ایجوکیشن اور نالج سینٹر بنے گا انشاءاللہ. اور جب میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں یہ پیناما اور یہ جو پولیٹکس ہے، تو میں بھی انشاءاللہ آگے اس پر نمل کے اوپر پورا زور لگاؤں گا جب بھی میں فارغ ہوں. اب اسٹوڈنٹس کے لیے میری کیونکہ آپ نے اب گریجویٹ کیا، آپ آگے جانا ہے، تو میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح وائس چانسلر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کیا چیزیں آپ کو جب زندگی کو دیکھیں گے تو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. 2 طرح زندگی کو دیکھتے ہیں. یہ یاد رکھیں 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوتی ہیں زندگی میں. ایک ہوتی ہے کہ جب بھی میں کچھ اپنی خواب کے پیچھے جانا چاہوں، سب کی خواب ہوتی ہے، کوئی نہ کچھ خواب ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک نہیں کامیاب ہوتا. وہ 2 مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں اگر اس خواب کے پیچھے جاؤں تو میں فیل نہ ہو جاؤں، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا. ایک ہار سے ڈرتا ہے اور ایک اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. کامیاب ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہارنے سے نہیں ڈرتا.